السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی محمد زبیر ہزاروی، میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، امید ہے تمام احباب کو خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ موازنہ کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، سناتے ہیں، بچپن کی کہانیاں اب یاد آتی ہیں۔ مجھے بہت اچھی لگی ایک سٹوری جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملی ہے، کہ ایک کوا تھا، وہ اب ایک جنگل میں رہ رہا تھا، بڑا خوش مزاج، بڑا خوشی ہنسی زندگی گزار رہا تھا۔ تو اب اس کی زندگی اتنی خوش مزاج تھی، وہ اتنا ماحول کے اندر جو تھا نا، بہترین قسم کا اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اور وہ صبح کا کھانا کھاتا، شام کی اپنا روٹی وغیرہ کر کے اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، تو پھر ایک خوشبودار درخت پر جا کر وہ وہاں پر آرام کرتا، سکون کرتا، عرصہ گزر گیا تھا۔ اور اب پھر ہوا یوں کہ ایک دن اس کی ملاقات ہوگی ہنس پرندے سے۔ ہنس پرندہ چونکہ جو ہے اپنی خوبصورتی، اپنی بناوٹ اور اس طریقے کے ساتھ ایک لک میں بہت بڑا خوبصورت پرندہ ہے۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کوا پریشان ہونے لگ گیا۔ اس کی پریشانی کا سبب یہ تھا کہ بھی میں اتنا کالا کلوٹا اور یہ اتنا خوبصورت، کہ کاش کہ میں بھی اسی طرح خوبصورت ہوتا۔ تو اب کوے کی پریشانی اس ہنس کی وجہ سے بڑھنے لگی، سوچنے لگا کہ یہ معاملات آخر میں اتنا بدصورت کیوں۔ اس نے جب اس سے پوچھا کہ ہاں بھی تیری زندگی کے حالات، تیری زندگی کے واقعات کیسے ہیں، تو اتنا خوبصورت اور دل نشین ہے کہ تجھے دیکھتے آنکھیں نہیں تھکتی۔ وہ ہنس کہنے لگا ہاں، اسی طریقے کے ساتھ میں بھی بڑی خوشی ہنسی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، معاملات میرے بھی بہت اچھے چل رہے تھے، لیکن جب میں نے دیکھا طوطے کو، تو طوطے کے اندر چونکہ 2 کلر تھے، تو میں نے سوچا کاش کہ میرے بھی اسی طرح کلر ہوتے۔ میرا ایک کلر ہے، اس کے 2 کلر ہیں۔ جب میں نے اس کے 2 کلر دیکھے نا، میرے اندر سے ہی ایک پریشانی، میرے اندر ہی بے چینی، میرے اندر ہی بے سکونی آ گئی۔ تو وہ کوا کہتا ہے کہ میں اس طوطے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ ہاں بھی تیری زندگی کے حالات کیسے ہیں، تو کیسے چل رہا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اب وہ طوطا کہنے لگا میری زندگی بھی بڑی خوبصورت، بڑی حسین و جمیل، اور میرے زندگی کے اوقات بھی بہترین ہو رہے تھے، جب تک میں نے مور کو نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے مور کو دیکھا، میرے اندر تو 2 کلر تھے، مور کے اندر تو کئی کلر تھے، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا جمیل، لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے۔ میں نے سوچا کہ شاید کاش کہ میں بھی اسی طرح خوبصورت ہوتا۔ تو وہ کوا طوطے کی یہ بات سن کر مور کے پاس جاتا ہے اور اس سے سٹوری پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی تیرے حالات زندگی کیسے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی تب تک بہت خوبصورت تھا، بڑا میں اپنی زندگی کے اوپر مطمئن تھا، جب تک مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ کوا آزاد ہے۔ مور کہنے لگا میں بھی بہت خوبصورت ہوں، بڑا لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، میری خوبصورتی کی انتہا ہو چکی ہے، اس لیے کہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں مجھے دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کی اس دکھاوٹ کی وجہ سے میں برسوں سے پنجرے کے اندر بند ہوں اور قید بمشقت برداشت کر رہا ہوں۔ کاش کہ میں بھی آزاد ہوتا، کوے کی طرح، کہ جو آزادی کی نعمت سے کم از کم محروم تو نہیں ہے۔ تو اب وہیں کوے کو خیال آیا کہ وہ جس کو روزانہ گھنٹوں گھنٹوں لوگ دیکھتے دیکھتے نہیں تھکتے، وہ خواہش یہ کر رہا ہے کہ کاش کہ میں کوا ہوتا، اس لیے کہ میں آزاد پھرتا۔ تو وہاں اس سٹوری، اس کہانی کا مطلب اور مقصد کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے اوپر جو کچھ اس کے اوپر نعمتوں کی برسات ہے، اس کے اوپر خوش نہیں ہے۔ جب وہ اوپر والے کو دیکھتا ہے، اپنے سے ایک سٹیپ اوپر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس تو صرف بائی سائیکل ہے، کاش کہ موٹر سائیکل ہوتا۔ موٹر سائیکل والا کہتا ہے کاش کہ میرے پاس کار ہوتی۔ کار والا کہتا ہے شاید کاش کہ میرے پاس پراڈو اور لینڈ کروزر ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا۔ تو یہ دنیا کی خواہشیں ہیں، اب ایسے بڑھتی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے یہ خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، اسی طریقے کے ساتھ پریشانی بھی ہماری بڑھتی جاتی ہے۔ تو دیکھیں اس غریب کو جو سائیکل چلا رہا ہے، وہ اپنی زندگی کے اوپر خوش ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ دیکھیں اس موٹر سائیکل والے کو، وہ اپنی زندگی کے اوپر خوش ہوگا تب تک جب تک وہ کار کی خواہش کا اظہار نہیں کرے گا۔ جب وہ آگے بڑھے گا تو اس کی پریشانی زندگی میں آئے گی اور زندگی اس کی اجیرن بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنا موازنہ اپنے سے بڑے سے نہیں کرنا چاہیے،
اپنے سے اوپر والے اسٹیپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے سے نیچے والے کے اوپر اپنا موازنہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے احسان اور اکرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت دنیا میں بھیجا، پھر ہمارے لیے دنیا کی فراوانی کر دی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا دیا، فلاں کو زیادہ دیا، اور بھئی اگر فلاں کو زیادہ دیا ہے تو اس کی ٹینشنیں بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں غور فکر کرنا ہے کہ بھئی ہمیں ناشکری ہرگز نہیں کرنی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خصوصی شکر اور اللہ تعالیٰ کی ان احسانات کو ہم سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے عبادت اور اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی نیاز جبین کو جھکا دیں، اترائیں نہیں۔